ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. میری اور آپ کی زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان مبارک اپنی بہاروں کے ساتھ اپنی عظمتوں کے ساتھ جلوہ فروز ہوا ہے. اس رمضان المبارک کے اندر قطعاً ہماری یہ خواہش اور سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ شاید سحری بھی اچھی مل جاتی ہے، افطاری بھی ہر طرح کے فروٹ کے ساتھ مل جاتی ہے، بڑا ماحول بنا ہوا ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک میری اور آپ کی اصلاح کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر میں نے اپنی ذات کی اور آپ نے اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے. اگر وہی زندگی کا طرز عمل جو پہلے رمضان کو تھا اسی طرح ہم رمضان میں داخل ہوئے، اسی طرح رمضان کی ساعتوں کو گزارتے رہے اور اسی طرح رمضان کو ہم الوداع کر کے غیر رمضان میں داخل ہو گئے تو یاد رکھیں ہم سے بڑھ کر بد نصیب دنیا میں کوئی اور نہیں ہوگا. رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت کی ایک خاص عبادت روزہ ہے. یہ رمضان المبارک کا روزہ یا غیر رمضان کے تمام روزے، محرم کے روزے ہوں، ذی الحجہ کے روزے ہوں، کوئی بھی روزے ہوں، تمام کے تمام روزے اللہ رب العزت نے ہم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے. روزوں کا مقاصد ہم سمجھ جائیں، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لے آئیں. اگر سحری کر لی وہی زندگی کی حالت جو پہلے ہوا کرتی تھی، اب بھی ویسے ہم نے دن گزارا، سوتے رہے، موبائل یوز کرتے رہے، اپنی دنیا کے اندر مغر رہے، اپنی آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے رب کی ذکر کی کوئی فکر نہیں، تو یاد رکھیں میرے اور آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس روزے کا بڑا ایک گہرا مقصد ہے جو میں اور آپ سمجھیں گے تو کامیاب ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر آ جائے. انسان روزہ رکھتا ہے
افطاری سے چند گھڑیاں پہلے اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ دل کے اندر یہ خواہش کرے یار پہلے میں جب چاہتا تھا جو چاہتا تھا کھا لیتا تھا، لیکن اب چند گھڑیاں مجھ پر ساری چیزیں حرام ہو چکی ہیں، یہ میں نے صبر کرنا ہے۔ اس صبر سے انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدر آتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچ بھی آتی ہے کہ چند گھڑیوں کے لیے مجھ پر یہ سب کچھ حرام ہو چکا ہے، اور میری یہ کیفیت بن چکی ہے کہ ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبان بار بار چوستا ہوں تاکہ منہ کی کیفیت بدلے، بھوک شدت کی لگی ہوئی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں نے تھوڑی دیر کے لیے نہیں کھایا، میری یہ کیفیت ہے، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی جن لوگوں نے کئی دنوں سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ رمضان کا اصلی مقصد یہی ہے، روزے کا اصلی مقصد یہی ہے، ہمارے دلوں کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی، ایثار، احساس، خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ یاد رکھیں، اگر میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں لیکن احساس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے کہ لوگ جس حالت میں ہیں جو کر رہے ہیں کرنے دیں، کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے، تو یاد رکھیں ہمارے روزے کا اصلی مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ احساس انسان کو جینا سکھلاتا ہے، اس کے بغیر بھی کیا زندگی ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو پورے کے پورے دین کا ایک لفظ کے اندر نچوڑ سمجھا دیا تھا، ایک لفظ میں خلاصہ بیان کر دیا تھا۔ میرے صحابہ ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، ساری عبادات، ساری نیکیاں بھلے پہاڑوں کی مانند ہو جائیں، لیکن سن لیں پورے دین کا خلاصہ ایک لفظ میں ہے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ الدین النصیحہ، یہ دین فقط ہمدردی، خیر خواہی اور احساس کا نام ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جس شخص کے دل کے اندر احساس نہیں ہے، دل ہمدردی کے مادے سے خالی ہے، اس کا معنی یہ ہے اس کے دل کے اندر دین نہیں ہے، اس کے دل کے اندر انسانیت نہیں ہے۔ جس شخص کے دل کے اندر انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، پھر وہ انسان زمین پہ چلتا پھرتا ایک زندہ لاش ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، ہم میں سے ہر شخص ایک فرمان کو اگر اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں زندگی کے کسی موڑ پر ہم ناکام نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کی کیا تربیت کی ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ میرے صحابہ، اس وقت تک دنیا کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، کب تک؟ جب تک وہ جو چیز اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرنے لگ جائے۔ بعض محدثین کا یہ کہنا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کا اخلاقیات کے حوالے سے کوئی اور فرمان نہ بھی ہوتا، پوری انسانیت کی اصلاح کے لیے صرف یہ ایک حدیث ہی کافی تھی۔ کسی بھی معاشرے کا استحکام، کسی بھی قوم کی ترقی، کامیابی ایک چیز پر ہے، اگر وہ نہیں ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر جو قومیں ترقی حاصل کر چکی
وہ لوگوں کا بھی نقصان نہیں چاہتے۔ جب انسان کے دل میں احساس آئے گا وہ چوری کیسے کر سکتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ ہوگا یار میں تو مجبوری کی کنڈیشن کے اندر چوری کر رہا ہوں، لیکن جس کی چوری کر رہا ہوں وہ میری وجہ سے تکلیف میں آ جائے گا۔ احساس ہو تو چوری نہ ہو۔ انسان لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈالتا ہے، ایک لمحے کے لیے سوچے کہ میں لوگوں کی عزتوں پہ ڈاکے ڈال رہا ہوں، آخر میرے گھر کے اندر بھی عزتیں ہیں، کبھی بھی وہ لوگوں کی عزت کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ اس کے دل کے اندر احساس ہے۔ انسان جب کسی کو دیتا ہے ناپ تول میں کمی کرتا ہے، لیکن اگر دل کے اندر احساس ہے، ہمدردی ہے، وہ اپنا بھی بھلا چاہتا ہے، لوگوں کا بھی بھلا چاہتا ہے۔ یار میں تو اس کو تھوڑا سا کم دے رہا ہوں، لیکن جس کو دے رہا ہوں وہ بھی تو انسان ہے، کیا پتہ اس کی کیا مجبوری ہو۔ اس کے دل کے اندر احساس آ جائے گا۔ جب دل میں احساس آئے گا چوری ختم ہو جائے گی، خیانتیں ختم ہو جائے گی، زنا ختم ہو جائے گا، دنیا کا ہر گناہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک اس کا راز ہے کہ انسان کے دل کے اندر احساس، ہمدردی اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ آ جائے۔ آج ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ملک کیسے کیسے ترقی کر جائے، لیکن ترقی کی چاہتے ہمارے دل میں ہیں، لیکن جن سے ترقی ہوتی ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اگر یہ ٹھان لے کہ بس بھائی آج کے بعد نہ میں نے اپنی ذات کو تکلیف دینی ہے نہ کسی مسلمان کو تکلیف دینی ہے، بتائیں ملک پاکستان کا استحکام کیسے نہیں ہوگا؟ جب چوری ختم ہو جائے گی، خیانتیں ختم ہو جائیں گی، ناپ تول میں کمی ختم ہو جائے گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ عزتوں سے کیسے نہیں نوازے گا؟ لیکن شرط ایک ہے، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف، اس کے بعد مسلمانوں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے کبھی بھی ایک لمحے کے اندر اپنے دل کے اندر ذاتی مفاد نہ لائیں۔ یہ ذاتی مفاد، مادہ پرستی، خود غرضی، یہ شقاوت، سنگدلی، درندگی، یہ ایسی خطرناک چیز ہے ہماری نیکیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ یہ مادہ پرستی کیا ہے؟ ذاتی مفاد کیا ہے؟ کہ لوگ جہاں چاہتے ہیں، جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، کوئی فکر نہیں ہے، بس مجھے نقصان نہیں ہونا چاہیے، میں بھلے میں رہوں، لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہ اتنی خطرناک سوچ ہے ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے، یہ ایک سوچ کافی ہے۔ آپ دیکھیں دین اسلام نے ہمیں سود سے منع کر دیا ہے، صرف منع نہیں کیا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر دنیا کا کوئی شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، غریبوں کو نچوڑ رہا ہے، اس کے دل کے اندر ہمدردی نام کی چیز نہیں ہے، مادہ پرستی، شقاوت، سنگدلی، درندگی اس کے دل میں گر کر چکی ہے، اس کے دل کے اندر رب کا خوف نہیں آتا، پھر اللہ فرماتا ہے سن لے، اب یہ شخص، یہ بدبخت اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ سود ہے، انسان کو کس مقام پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 قسم کی چیزیں اس طرح کی ہیں وہ کسی قوم کے اندر آ جائیں، کسی بستی میں آ جائیں، کسی معاشرے میں آ جائیں، اس معاشرے کو ہلاک کر دیتی ہے۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ جو انسان سود کھاتا ہے، جو معاشرہ سود کھاتا ہے، جو قوم سود کا کاروبار کرتی ہے، اللہ رب العزت اس قوم کو برباد کر دیتا ہے۔ مت سمجھے میں تو سود لے رہا ہوں، کھا رہا ہوں، کھلا رہا ہوں، وہی زندگی کی بہاریں، وہی زندگی کی موجیں،
جو چلتی آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، نہ آج تک مجھے کوئی نقصان ہوا، نہ کوئی گھاٹا ملا، وہی زندگی بلکہ بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیں، اگر دنیا کے اندر ذلت نہیں آ رہی، پھر قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا بچہ اللہ اس کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی خطرناک وہی اس میں ہے کیا؟ بات ایک ہے کہ انسان کے دل کے اندر ذاتی مفاد آ جاتا ہے۔ ذاتی مفاد آیا، اسلام نام کا، دین نام کا جو انسان کے دل میں تصور تھا وہ ختم ہو گیا۔ کبھی بھی اپنے دل کے اندر ذاتی مفاد نہ لائیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اسلام تو یہی ہے، اسلام کی تعلیم تو یہی ہے کہ انسان اپنی ذات سے دوسرے بھائی کو ترجیح دے، وہ کوئی بھی معاملہ ہو۔ قربان جائیں، نبی علیہ السلام تربیت کرنے والے اور تربیت حاصل کرنے والے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، بھوکا ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے تمام گھروں کے اندر پیغام پہنچایا کہ گھر کے اندر جو کھانے کے لیے ہے پیش کر دیا جائے۔ قربان جائیں، کون ہیں؟ پوری کائنات کے سردار ہیں، جن سے بڑھ کر اللہ نے کائنات میں کوئی نہیں بھیجا، جو دنیا کے بھی سردار ہیں۔ آخر کے دن بھی اس وقت تک نہ کوئی نبی جنت میں جا سکتا ہے، نہ کوئی ولی جنت میں جا سکتا ہے، نہ میں اور آپ جا سکتے ہیں، جب تک کائنات کے امام سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے۔ اتنی ہائی کوالٹی کی شخصیت اپنے گھر کے اندر پیغام بھیجتی ہے کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ ہے تو میرا ایک مہمان ہے، کوئی 10-15 ہزار نہیں، ایک مہمان ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ قربان جائیں، نبی علیہ السلام کو جواب ملتا ہے، اے اللہ کے نبی، گھر کے اندر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ شخص میرا مہمان ہے، آج تم میں سے کون ہے جو شخص آج میرے مہمان کی مہمان نوازی کرے؟ سبحان اللہ! صحابہ کرام نے جب یہ جملے سنے، ہر ایک شخص کی یہی چاہت، یہی تڑپ، یہی تمنا کہ نبی علیہ السلام کے مہمان کو آج میں کھانا کھلاؤں۔ ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے، اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، آپ کے مہمان کو آج میں کھانا کھلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے مہمان کو سیدنا ابو طلحہ کے ساتھ بھیج دیا، ابو طلحہ، آج میرے مہمان کی ذرا مہمان نوازی کرو۔ اپنے گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا مہمان آیا ہوا ہے، کھانا کھلانا ہے، گھر کے اندر جو ہے اس کے سامنے پیش کر دے۔ قربان جائیں، ایسی سوچ پر ایسی عورتیں کہاں ملتی ہیں؟ کہتی ہے کہ گھر کے اندر تھوڑا سا کھانا ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ بچوں سے بڑھ کر اللہ کی قسم دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہوتا۔ باپ کہتا ہے کوئی بات نہیں، بچوں کو تھوڑا سا دلاسا دے اور ان کو سلا دے۔ یہ بھی تو ایک باپ کی تڑپ ہے، یہ بھی ایک باپ کا ظرف ہے، بچوں کو دلاسا دے اور بچوں کو سلا دے۔ جو کھانا ہے اس مہمان کے سامنے پیش کر دے۔ اپنی ذات سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اگر ترجیح دی ہے تو ایک انسان کو ترجیح دی ہے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا، کھانا اس کے سامنے پیش کر دیا، بچوں کو سلا دیا۔ خاوند نے یہ بھی کہا تھا
کہ یہ چراغ جل رہا ہے، جب میں اس کے ساتھ بیٹھوں کھانا آ جائے، چراغ کو صحیح کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا۔ میں کیا کروں گا؟ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کھانا یہی کھائے گا کیونکہ کھانا ایک بندے کا ہے۔ میں نہیں کھاؤں گا، میں فقط اس کے ساتھ کھانے کی ایکٹنگ کروں گا۔ اس کو لگے گا کہ شاید میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوں، منہ اس طرح ہلاؤں گا، انسان کو پتہ چل جاتا ہے۔ قربان جائیں، بیوی نے دیے کو بجھا دیا، چراغ بند کر دیا۔ سیدنا ابو طلحہ نے یہ سارا معاملہ کیا۔ نبی علیہ السلام نہیں دیکھ رہے، پڑوسی نہیں دیکھ رہے، دنیا کا کوئی شخص نہیں دیکھ رہا، لیکن آسمان پہ عرش پہ موجود میرا رب تو دیکھ رہا تھا۔ قربان جائے، فجر کا وقت ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ، رات جو تو نے کیا ہے، اللہ نے وہ سارا معاملہ دیکھ کر، اللہ تجھے دیکھ کر مسکرا پڑا ہے، اور اللہ نے قرآن نازل کر دیا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ان کے حالات جیسے بھی ہوں، وہ تنگی میں ہوں، وہ مشکل میں ہوں، وہ بیماری میں ہوں، ان کے حالات جیسے بھی ہوں، وہ اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ کتنے سال گزر گئے، 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن اللہ کی قسم آج تک سیدنا ابو طلحہ کی یہ عادت ممبروں سے بیان ہوتی چلی آ رہی ہے، بیان ہو رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ بیان ہوتی رہے گی۔ یہ ہے ایک مسلمان کی تربیت، اور یہی ہے ایک اسلام کی تربیت۔ اسلام ہمیں یہ تربیت دیتا ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر اگر فکر کرنی ہے تو دوسرے کی کرنی ہے۔ قربان جائیں، ایسی ترجیح دی ہے کہ آج امت حیران ہے۔ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خنجر لگا، آپ کا پیٹ آنتڑیے باہر ہے، پھٹ چکا ہے، خون بہ رہا ہے، اب مسلمانوں کو امید ہو چکی ہے کہ اب سیدنا عمر بن خطاب دنیا میں نہیں رہیں گے۔ قربان جائیں، عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے سیدنا عبداللہ بن عمر کو کہا کہ ذرا ام المؤمنین کے پاس جائیں، یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا خلیفہ نہیں رہا، یہ کہنا کہ میرا باپ عمر بن خطاب کہہ رہا ہے کہ اگر آپ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ سونے کی جگہ دے دیں، یہ آپ کا احسان ہوگا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ جگہ جو سیدہ عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں نبی علیہ السلام بھی مدفون تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی مدفون تھے۔ یہ جگہ میں نے اپنی ذات کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں، اس جگہ پہ میری قبر بنائی جائے اور کائنات کے امام کے ساتھ میں سونا چاہتی ہوں۔ لیکن سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب پیغام بھیجتے ہیں تو سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ عمر بن خطاب کو جا کے کہہ دیں کہ میں آپ کو اپنی ذات سے ترجیح دیتی ہوں۔ اتنا بڑا مقام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عبداللہ ابھی میں زندہ ہوں، سانسیں چل رہی ہیں، شاید ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے ڈر کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو کہ ٹھیک ہے آپ امیر المؤمنین کو یہاں دفن ہونے دیں، جب میں فوت ہو جاؤں، میرے فوت ہو جانے کے بعد دوبارہ ام المؤمنین کے پاس جانا اور کہنا اے مومنوں کی ماں، میرا باپ اس وقت فوت ہو چکا ہے، اس کی لاش باہر پڑی ہوئی ہے، اجازت ہوگی تو دفن کریں گے، اگر اجازت نہیں ہوگی تو ہم دفن نہیں کریں گے۔ ایسا ہی ہوا، جب سیدنا عمر بن خطاب دنیا سے چلے گئے، ان کی لاش کو باہر رکھ دیا گیا اور سیدہ عائشہ کے پاس لوگ گئے کہ ان کی لاش باہر ہے،
اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم دفن کریں گے، ورنہ ہم دفن نہیں کریں گے۔ سید عائشہ نے کہا کہ دفن کر دے۔ بات یہاں جو بتانے کی ایک ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کو ترجیح دی ہے، حالانکہ یہ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ اس مقام کو چھوڑ دیا ایک وجہ سے کہ میری خیر ہے، لوگوں کا بھلا ہو جائے۔ آج بھی اللہ کرے یہ فکر میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے، انسانیت کے اندر اللہ کی قسم بہار آ جائے۔ قربان جائیں، صحابہ کرام کی تربیت جب نبی علیہ السلام نے کی تھی، پھر ان کی تربیت اس طرح ہوئی تھی کہ صحابہ کرام لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے دیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں عمر بن خطاب کا دور خلافت ہے، جنگ یرموک کا موقع ہے، ایک شخص زخموں سے چور ہے، تکلیف ہے شدت کی، اور ہونٹ خشک ہیں، پیاس کی وجہ سے زبان خشک ہے، تڑپ رہا ہے، اور کہتے لوگوں اگر کوئی پانی پلانے والا ہے تو آج پانی پلا دے۔ قربان جائے، کون ہے؟ آج وہ شخص یہ کہہ رہا ہے جو کل تک کائنات کا سب سے بڑا بدماش تھا، جو دور جاہلیت کا اتنا بڑا بدماش تھا، نہ عورتیں محفوظ تھی، نہ مسلمانوں کے نہ لوگوں کے قافلے محفوظ تھے، بہت بڑا لٹیرا تھا، اسلام کا سب سے بدترین دشمن تھا، وہ بھی دشمن، اس کا باپ بھی دشمن، جس کے باپ کے بارے کائنات کے امام نے فرمایا تھا، لوگوں دنیا کا فرعون تو تم نے سنا ہوا ہے، اگر میری امت کا فرعون دیکھنا ہے تو اس کے باپ کو دیکھ لو۔ کون ہے؟ اکرمہ بن ابی جہل۔ لیکن جب اسلام قبول کر لیا، اب نبی علیہ السلام کی تربیت میں آ چکے ہیں، کیفیت یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، تڑپ رہے، آواز لگائی، لوگوں کوئی پانی پلانے والا ہے تو پانی پلا دے۔ ایک مجاہد دوڑتا ہوا گیا، پانی لے کے آیا، ابھی منہ کو نہیں لگا، ایک شخص دور سے پکار اٹھا، اکرمہ اگر کچھ بچ جاتا ہے تو مجھے دے دینا۔ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کا سب سے بدترین دشمن۔ غزوہ احد کے اندر اس شخص کا ایک ہی ہدف تھا، نہ مسلمانوں کو مارنا ہے، نہ کسی اور کو تکلیف دینی ہے، نہ کسی اور کو زخم دینا ہے، زخم دینا ہے تو صرف نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو دینا ہے۔ ایک ہدف، سہیل بن عمر یہ شخص ہے۔ قربان جائیں، اکرمہ بن ابی جہل نے جب یہ بات سنی، موت و حیات کی کشمکش میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پیاس کی شدت ہے، یہ نہیں کہتے چلو آدھا پی لیتا ہوں، آدھا اس کو بھیج دیتا ہوں، فوراً کہتے ہیں بھائی سب سے پہلے یہ پانی عمر کو پلاؤ۔ اپنی ذات کی فکر نہیں ہے، اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میری جان کو خطرہ ہے تو ہو، میری جان جاتی ہے تو جائے، مجھے تکلیف ملتی ہے تو ملے، لیکن میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ملے۔ یہی اسلام کی تربیت ہے اور یہی ایک مسلمان کی تربیت ہے۔ قربان جائے، وہ مجاہد دوڑتا دوڑتا عمر بن سہیل کے پاس آیا، سہیل بن عمر کے پاس آیا، ابھی تک منہ کو پانی نہیں لگا، ایک اور آواز آتی ہے، کون ہے؟ صفوان بن امیہ۔ غزوہ احد میں مسند یالا کے اندر آتا ہے، اس کا بھی یہی ہدف تھا کہ کائنات کے امام کو نعوذ باللہ آج ہم نے شہید کر کے جانا ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن آواز لگاتا ہے، اے عمر اگر کچھ بچ جائے تو پانی میرے لیے بھی چھوڑ دینا۔ عمر بن سہیل کہتے ہیں بھائی میری خیر ہے، سب سے پہلے صفوان بن امیہ کو پلا دے۔ وہ مجاہد دھوڑتا دھوڑتا صفوان بن امیہ کے پاس جاتا ہے، اتنی دیر میں صفوان بن امیہ کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کیسی قربانی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دے رہا، دوسرے کی ذات کو اپنی ذات پہ ترجیح دے رہا ہے، وہ دوڑتا ہوا عمر بن سہیل کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے عمر کی جان نکل چکی ہے،
جہل بھی دنیا سے چلا جائے. آج تک ہمیں کائنات کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی. انسان کی عقل بند ہو جاتی ہے. صرف لوگوں کو ترجیح دی ہے اپنی ذات پر, اس ترجیح دینے کے اندر اپنی ذات کی فکر نہیں کی. یہی رمضان المبارک کے روزے مجھے اور آپ کو سبق دیتے ہیں. انسان کی کوئی بھی حالت ہو, خوشی میں ہو, غمی میں ہو, صحت ہو, بیماری ہو, تندرستی ہو, خوشحالی ہو, امیری ہو, غریبی ہو, زوال ہو, عروج ہو, عزت ہو, ذلت ہو, ہر حالت کے اندر اپنی ذات سے لوگوں کو ترجیح دینی ہے. اور یاد رکھیں, جب ایک انسان اپنی ذات سے بڑھ کر لوگوں کو ترجیح دیتا ہے, اللہ کی قسم اللہ اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا, اس کو کمی نہیں آتی. اس کے مال میں برکت, اس کی عمر میں برکت, اس کے معاملات کو اللہ پاکیزہ بنا دیتا ہے. یہ کائنات کا خوبصورت انسان ہے, یہ کائنات کا حسین ترین انسان ہے, جس کے دل کے اندر یہ فکر آ چکی ہے کہ میری ذات کی اتنی پرواہ نہیں ہے جتنی پرواہ لوگوں کی ذات کی ہے. یہ کائنات کا سب سے بڑا احساس ہے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, دنیا میں جتنی دولتیں ہیں, کوئی بھی دولت احساس کی دولت سے بڑی نہیں ہے. اگر ایک شخص کو دنیا کی دولت مل چکی ہے, ساری حکمرانیاں اس کے پاس ہیں, ساری دولتوں کا وہ مالک ہے, وہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن اس کے دل کے اندر احساس نہیں ہے, میں کہتا ہوں یہ کائنات کا یتیم اور مسکین انسان ہے. لیکن اگر ایک شخص دنیا کی دولتوں سے محروم ہے, اس کے پاس وافر پیسہ نہیں ہے, وافر اناج نہیں ہے, لیکن اس کے دل کے اندر احساس کی دولت ہے, اللہ کی قسم یہ کائنات کا عظیم ترین انسان ہے. کیوں؟ اس کو احساس کی دولت مل چکی ہے. اللہ کے لیے لوگوں کا احساس کریں. ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ساتھ رہنے والے, ہمارے پڑوسی, کئی لوگ اس طرح کے ہیں جو سفید پوش ہیں, جنہوں نے کبھی ہمارے سامنے اپنی حالت ظاہر نہیں کی. اللہ کے لیے ان کا خیال کریں, اللہ کے لیے ان کے دستے بازو بنیں, شفقت کا معاملہ کریں. اگر آپ ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں گے, غلے کی صورت میں, پیسوں کی صورت میں, راشن کی صورت میں, بغیر دکھلاوے کے, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی کمی نہیں ہونے دے گا. آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے. ایک جوان ہے, ایک بوڑھا ہے, دونوں آپس میں دوست ہیں. ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے. کیسے عظیم لوگ تھے کہ جن کے جانے کے بعد ہزاروں سال بعد کائنات کے امام کی زبانی اللہ ان کا تذکرہ امت کو سنا رہا ہے. ایک جوان ہے اور ایک بوڑھا ہے, دونوں نے آپس میں مل کر کے تجارت کی, کاشتکاری کی, فصل کو لگایا, بیج بویا. سارا معاملہ جب ہو گیا, اب فصل کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. فصل کٹ چکی ہے, 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, اور جو تقسیم ہوئی ہے وہ بھی برابر برابر کی ہے. یہ نہیں ہے کہ بوڑھے کو کم ملا ہے, اس نے محنت کم کی ہے, اور جوان کو زیادہ ملا ہے, اس نے محنت زیادہ کی ہے. ایسا نہیں ہے, بالکل برابر برابر انہوں نے تقسیم کیا ہے. جب تقسیم کر لیا, اب سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے. آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ کیا کریں, چھوڑ کے جائیں, صبح آ کے اٹھا لیں گے. لیکن اگر چھوڑ کے جاتے ہیں تو حالات خراب ہیں, رات کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, پورے سال کا غلہ اناج ہے. اگر رات کو کچھ ہو گیا, سارا سال کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, پہلے ایک شخص اپنے ڈھیر میں سے کچھ اپنے گھر لے جائے گا, دوسرا رکھوالی کرے گا. جب وہ آئے گا, دوسرا اپنے ڈھیر میں سے کچھ لے جائے گا, پہلے والا رکھوالی کرے گا. یوں دونوں کا معاملہ چلتا رہے گا. یہ ڈھیر کچھ گھنٹوں کے اندر ہم فارغ ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, سب سے پہلے
جوان کے ڈھیر میں سے کچھ اناج ایک چیز کے اندر بند کیا گیا اور بوڑھے نے جوان کے ساتھ مل کر اس کے کندھے پہ رکھا اور جوان اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ اب پیچھے سے بوڑھا سوچتا ہے کہ یار محنت تو اس شخص کی ہے، محنت تو اس شخص کی ہے، ہل یہ چلاتا رہا، پانی یہ دیتا رہا، دیکھ بھال یہ کرتا رہا، میں تو صرف اس کی ہاں میں آتا رہا، میری محنت تو نہیں ہے، لہذا حق اس کا زیادہ بنتا ہے۔ اللہ کے لیے آج یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے آپ کا جائزہ لیں، میں اس سوچ کا مالک ہوں، میرے اندر کیا ظرف ہے، میرے اندر مادہ پرستی تو نہیں کہ میرے اندر یہ سوچ ہے جو اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہے، اگر نہیں تو بغیر کسی کو بتائے آج اللہ کے لیے اپنی سوچ کو اپنی فکر کو تبدیل کر دیں۔ بوڑھے نے کہا اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے، حق اس کا زیادہ بنتا ہے، اس کو زیادہ ملنا چاہیے، اس کے پاس اچھی فیملی ہے، میں تو اکیلا بندہ ہوں یا میری اتنی فیملی نہیں ہے، میرا تو گزارا ہو جائے گا۔ بوڑھے نے کیا کیا؟ اپنے ڈھیر میں سے کچھ لیا اور جوان کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ آج اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے اور ہمیں کوئی پیچھے چھوڑ کے چلا جائے، بھی تو رکھوالی کر، میں آؤں گا تو میں کروں گا، ہم کیا کریں گے؟ اس کے ڈھیر میں سے اپنے ڈھیر میں کچھ ڈالیں گے۔ ہماری یہ سوچ ہے، یہ ہنسنے کی بات نہیں، اللہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ایک مسلمان کی یہ سوچ نہیں ہوتی، قربان جائیں بوڑھے نے اپنے ڈھیر میں سے کچھ اناج کچھ غلہ اس کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ جب وہ جوان آیا اس نے بوڑھے کو جو اس کی ترتیب تھی اس کے کندھے پہ رکھا اور بوڑھا چلا گیا۔ پیچھے سے جوان سوچتا ہے کہ یار میں تو جوان بندہ ہوں، میں طاقت کا مالک ہوں، محنت مزدوری بھی کر سکتا ہوں، یہ تو بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے، لہذا اس کا حق زیادہ بنتا ہے، پورا سال آ کر گزارا کرنا ہے، اس کو اگر کم پڑ گئے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا اس کو زیادہ ملنا چاہیے۔ جوان نے اپنے ڈھیر میں سے کچھ اٹھایا اور اس اناج کو اس بوڑھے کے ڈھیر میں ڈال دیا۔ اللہ یہ ادا دیکھ رہا ہے، یہ سارا منظر اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے دونوں کے ڈھیروں کے اندر برکت ڈال دی۔ جب بوڑھا آیا، بوڑھے نے جوان کے جانے کے بعد دیکھا کہ یار ڈھیر تو میرا ابھی بھی زیادہ ہے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، اس نے اپنے ڈھیر میں سے کچھ اس کو دے دیا۔ جب جوان آیا، جوان نے کہا کہ یار میرا ڈھیر زیادہ ہے، بوڑھے کو ملنا چاہیے، اپنے ڈھیر میں سے اس نے کچھ دے دیا۔ جو اناج جو ڈھیر 2-3 گھنٹوں میں ختم ہو جانے تھے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اٹھاتے رہے، جب ان کا آخری ڈھیر تھا اس وقت صبح کا سورج نکلا، صبح کا سورج نکل آیا تھا۔ اتنی اللہ نے برکت ڈالی، اس وجہ سے ایک وجہ ہے اپنی ذات سے لوگوں کو ترجیح دی ہے۔ اللہ کے لیے یہ سوچ اپنے دلوں کے اندر پیدا کیجیے، امت کو فائدہ پہنچائیے، صرف فائدہ لینے کی سوچ نہ رکھیے، امت کو فائدہ دینے کی سوچ میں رہیے۔ اللہ کی قسم اللہ کبھی کمی نہیں ہونے دے گا، لیکن کب؟ جب ہم یہ عزم کریں گے کہ آج کے بعد میں نے اپنی ذات سے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی۔ ایک دکاندار عزم کر لے کہ بس بھائی آج تک میں نے جو کیا سو کیا، آج کے بعد میں جس کو جو دوں گا نام توڑ میں کمی نہیں کروں گا۔ ایک شخص عزم کر لے یہاں بیٹھا بیٹھا کہ بھائی آج تک میں نے جو کر لیا سو کر لیا، آج کے بعد اپنے دوست کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، کسی کے ساتھ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایک شخص عزم کر لے کہ بھائی آج کے بعد میں نے غلط حرکتیں نہیں کرنی، کیوں؟ اگر عزت دوسرے کے گھر ہے، میرے گھر میں بھی تو عزت ہے۔ ہر شخص اگر یہ عزم کر لے، ہمارے ہاں انقلاب کیسے نہیں آ سکتا؟ انقلاب آ سکتا ہے، لیکن شرط ایک ہے، ہمیں ہمارے اندر یہ فکر پیدا کرنی پڑے گی۔ اللہ کے لیے رمضان کے روزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو احساس دلائیں
کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ اگر فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو اتنا فائدہ مند بنائے کہ لوگ آپ سے فائدہ اٹھائیں۔ آج تک ہم لوگوں سے فائدہ اٹھاتے آئے ہیں، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے کہ صرف لیتے رہو، دینے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں سفید پوش لوگ رہتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہم سے سوال کریں کہ ہمیں کچھ دو، ہمارے پاس راشن نہیں ہے، مزدوری نہیں ہے، نہیں، ان کے سوال کرنے کی دیر کیوں؟ آج ہم عزم کر لیں کہ اب غریب کا دروازہ ہوگا اور کھٹکھٹانے والے ہم ہوں گے۔ یہ عزم آ جائے گا، رمضان کا سارا معاملہ اللہ کی قسم حل ہو جائے گا۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے۔ سبحان اللہ، جب صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں اللہ کی قسم عقل دم رہ جاتی ہے۔ ایک بات اور آپ سے اجازت چاہوں گا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور مدینہ کے اندر قحط پڑ جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، کھانے کی آسائشیں موجود ہیں، گوشت بھی موجود ہے، کھیر بھی موجود ہے، سارا سامان ان کے گھر میں موجود ہے، لیکن لوگ تکلیف کے اندر ہیں۔ کسی کو کھانے کے لیے مل رہا ہے تو کسی کو نہیں، کوئی بھوک سے پیاس سے مر رہا ہے تو کوئی نہیں۔ اور یہ اتنا خطرناک قحط تھا کہ دنیا کے اندر تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اتنا بڑا قحط عمر بن خطاب کے دور کے بعد آج تک نہیں آیا۔ کتنا بڑا قحط تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے جانوروں کی کیفیت یہ تھی کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ جب چیختے تھے ہم سے ان کی چیخ و پکار برداشت نہیں ہوتی تھی، ہم اسی وقت ان کو پکڑ کر ذبح کر دیا کرتے تھے۔ اتنا سخت قحط ہے۔ عمر بن خطاب منبر پہ آتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں لوگوں حلف اللہ یذوق لحما ولا لبنا ولا سمنا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تم میرے حالات کو نہیں جانتے، میں گھر میں جو کرتا ہوں سو کرتا ہوں، تم میں سے کوئی نہیں جانتا، لیکن آج تم سب کے سامنے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں عمر تب تک اپنے کھانے میں نہ گھی استعمال کرے گا، نہ گوشت استعمال کرے گا، نہ دودھ استعمال کرے گا، جب تک حتیٰ یحیی الناس مسلمانوں کے حالات بہتر نہیں ہو جائیں گے۔ لوگ حیران ہیں، عمر بن خطاب امیر المؤمنین ہیں، ہمارے حالات کو آپ نے بہتر بنانا ہے، اگر آپ تکلیف میں رہیں گے ہمارے حالات بہتر کیسے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں ایسا جملہ ارشاد فرمایا اگر سونے کے پانی سے لکھیں حق ادا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں لوگوں تم مجھے کھانے کے لیے کہتے ہو، تم تو تکلیف میں رہو، میں دودھ بھی پیتا رہوں، گوشت بھی کھاتا رہوں، میں اپنے کھانے کے اندر گھی بھی استعمال کرتا رہوں، طاقت اور شباب ویسا رہے، تم تکلیف میں رہو۔ کیف یعنینی شأن الرعیتی اذا لم یمسنی ما مسہم، مجھے احساس کب ہوگا کہ میری رعایا کی تکلیف کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر ہمارے حکمرانوں کی یہ کیفیت بن جائے، ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہو جائے، ملک کے اندر انتشار کا خاتمہ ہو جائے، لیکن عمر بن خطاب جیسے حکمران کیسے ہو؟ قربان جائیں، مجھے امت کا درد کیسے محسوس ہو، میرے کھانے کے اندر تو دنیا کی ہر آسائش موجود ہو۔ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے ہر حاکم کو خط لکھتے ہیں۔ ایک خط مصر کے گورنر کو لکھا، کون ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس خط کے اندر لکھا تھا اے عمر، جب تجھ کو معلوم ہو چکا مسلمان کی یہ کیفیت ہے، ہزار سے مسلمان تڑپ رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو مصر کے اندر بیٹھ کے بڑی عیاشی والی زندگی بسر کر رہا ہے، تجھے احساس کب ہوگا؟ تجھے کب پتہ چلے گا کہ مسلمان کا رشتہ مسلمان کے ساتھ کیسا ہے؟ ایک شخص مشرق میں رہتا ہے، مغرب کے اندر رہنے والا مسلمان اس کا بھائی بھی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، احساس، اس کا درد بانٹنا، اس کی تکلیف کے اندر اس کا ساتھی بننا ویسے ہوگا جیسے انسان اپنی ذات کے لیے کرتا ہے۔ عمر بن خطاب نے جب یہ خط لکھا، عمر بن عاص نے خط پڑھا، زاروں کتاب رونے لگ گئے۔ خط کے اندر جواب دیتے ہیں امیر المؤمنین، میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے، لیکن اب پتہ چل چکا ہے، اب جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری تکلیف ہے، اب آپ کا جو درد ہے وہ میرا درد ہے۔ ایک مسلمان کی یہی تربیت ہونی چاہیے۔
جو میرے بھائی کا درد ہے وہ کسی اور کا درد نہیں ہے، وہ میرا درد ہے۔ جب میں ایک مسلمان کے درد کو اپنا درد سمجھوں گا، اس کا مذاق اڑاؤں گا نہیں، اس کو تکلیف دوں گا نہیں، بلکہ جیسے جدوجہد، کوشش، مشقت اپنے آپ کو تکلیف سے نکالنے کے لیے کرتا ہوں، کبھی بھی میں لوگوں کو تکلیف سے نکالنے کے لیے ایسی مشقت کروں، اللہ کی بہانے نہ آ جائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں، اے عمر بن خطاب آپ بے فکر ہو جائیں، اب میں کیا کروں گا، یہ بھی وقت کا حاکم ہے، کوئی میرے جیسا عام بندہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں امیر المومنین اب میں مصر کے ہر گھر کے اندر، ہر گلی کے اندر، ہر شہر کے اندر، ہر محلے کے اندر جاؤں گا اور مسلمانوں کے لیے بھیک مانگوں گا، بھیک مانگوں گا۔ کیوں؟ میرے مسلمان بھائی تکلیف میں ہیں، اللہ کے لیے میری مدد کرو تاکہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکوں۔ ان قریب اتنا اناج جمع کر کے آپ کے پاس مدینہ بھیجوں گا، جب اس اناج کو اونٹوں کی قطار پر لادا جائے گا، ان اونٹوں کی قطار کا پہلا اونٹ جب آپ کے پاس مدینہ میں پہنچے گا، ابھی اس قطار کا آخری اونٹ مصر میں میرے پاس تیار ہوگا، اتنا اناج بھیجوں گا۔ اور ایسا ہی کیا، چند دنوں کے اندر اتنا اناج جمع کیا، بھیک مانگ مانگ کر۔ وقت کا حاکم ہے، لیکن سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، اے عمر تیری سوچ پہ قربان ہو جاؤں، اللہ کی قسم ہزاروں مسلمانوں کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی جو اکیلے عمر کی ہے۔ قیامت تک عمر کی اس قربانی کو ممبروں سے بیان ہوتا رہے گا اور قیامت تک اللہ عمر کو یہ صلہ دیتا رہے گا۔ اور ایسا ہی کیا، چند دنوں کے اندر اتنا اناج جمع کیا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ اونٹوں پہ نہ بھیجیں، یہ تو اناج زیادہ ہے، آپ ایسا کریں کہ بحری جہازوں پر آپ یہ لادیں اور مدینہ کی طرف روانہ کریں۔ 20 بحری جہاز اناج کے تیار کیے گئے اور مدینہ کی طرف روانہ کر دیے گئے۔ اناج بچ گیا، پھر بھی 1000 اونٹ لیے گئے، ان پر اناج کو لادا گیا اور مدینہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ ساری باتیں بتانے کا، سننے کا، سنانے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا مقصد صرف کتابت نہیں ہے، صرف آپ کے سامنے جوش دکھانا نہیں ہے، بلکہ ایک احساس ہے، ایک درد ہے، اللہ کے لیے ہمارے اندر یہ فکر آ جائے، ہمارے اندر یہ سوچ آ جائے، آج ایک مسلمان کی یہ سوچ بن جائے، کائنات کا عظیم انسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے رات کو صحیح معنوں میں روزے کے مقصد کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اپنی زندگی کے سانچے میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔